دوستو، عقبہ ثانیہ کے بیعت کے بعد قریش کے مظالم نے مسلمانوں کے لیے مکہ کی رہائش غیر ممکن بنا دی تھی، جس کا اندازہ کرنے کے لیے ذیل کا واقعہ کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظالم قریش کو حد سے متوجہ دیکھ کر تمام مسلمانوں کو جو مکہ میں موجود تھے اجازت دے دی کہ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلا جائیں۔ لوگ یہ حکم پاتے ہی اپنے گھروں کو خالی خالی چھوڑ کر عزیز و رشتہ داروں سے جدا ہو کر مدینے کی طرف جانے لگے۔ قریش نے جب دیکھا کہ یہ لوگ یہاں سے ترک کر سکونت کرنے پر آمادہ ہیں اور مدینے میں جا کر اطمینان و فراغت سے زندگی بسر کریں گے، تو ان کو بھی یہ گوارا نہ ہوا۔ وہ ہجرت کرنے والوں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا، مجھ کو اونٹ پر بٹھایا، میری گود میں میرا چھوٹا بچہ سلمہ تھا۔ جب ہم روانہ ہوئے تو میرے قبیلے کے لوگوں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر گھیر لیا اور کہا کہ تو جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہماری لڑکی کو لے جائے۔ اتنے میں ابو سلمہ نے قبیلے والے بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا تو چلا جا، لیکن یہ بچہ ہمارے قبیلے کا بچہ ہے، اسے نہیں لے جا سکتا۔ چنانچہ بنو عبد الاسد تو بچہ چھین کر لے گیا اور بنو مغیرہ ام سلمہ کو بھی لے گیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا مدینے کو چلے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند اور بچہ دونوں جدا ہو گئے، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی اور بیٹے دونوں کو چھوڑ کر ہجرت کا ثواب حاصل کیا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے جانے لگے تو ان کا تمام مال و اسباب مکہ والوں نے چھین لیا اور ہزاروں روپے کا مال چھین کر ضبط کر لیا اور مدینے کی طرف جانے دیا۔ حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ مشرکین کو خبر لگ گئی، انہوں نے حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر قید کر دیا اور قسم قسم کی تکلیفیں پہنچائی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینے جا پہنچے۔ ابو جہل ان کے پیچھے وہیں پہنچا اور دھوکہ دے کر مکہ لایا اور یہاں لا کر قید کر دیا۔ غرض اس قسم کی رکاوٹوں کے باوجود ایک ایک دو دو کر کے بہت سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ وہاں یہ تمام مہاجرین مدینہ کے مسلمانوں کے مہمان تھے۔ مکہ سے آئے ہوئے ان مسلمانوں کو مہاجرین اور مدینہ منورہ کے باشندوں یعنی میزبانوں کا نام انصار مشہور ہے۔ دوستو، 12 شروع ہو گیا تھا۔ مکہ میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال باقی رہ گئے تھے، یا چند نہایت ہی کمزور ضعیف لوگ جو ہجرت کی طاقت نہ رکھتے تھے، ورنہ تمام مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کر چکے تھے اور مکہ میں بہت گھر جن میں مسلمان آباد تھے خالی پڑے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ہجرت کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی یعنی اجازت حکم الہی کے منتظر تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمراہی کے لیے رفیق سفر ہو کے روک لیا تھا۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت کی بنا پر رکے ہوئے تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک ایک کر کے سب نکل گئے ہیں اور مدینے میں مسلمانوں کا معقول تعداد فراہم و مہیا ہو چکی ہے، جس کی طاقت اور خطرے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو ان کے اپنے مستقبل کی فکر پیدا ہو گئی اور ان کو نمایاں طور پر نظر آنے لگا کہ ہماری عزت و حیات کی حفاظت اس پر منحصر ہے کہ اسلام کا استحصال کلی طور پر کر دیا جائے۔ چنانچہ مکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت قریباً سب لوگ ہو جا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے تھے، لہٰذا ان کے لیے اس فیصلے پر پہنچنا بہت ہی آسان تھا کہ اس دین کے بانی کا خاتمہ کر دینا نہایت ہی ضروری ہے۔ نعوذ باللہ، اس کا کام میں غفلت کرنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے نکل گئے اور مدینہ میں اپنی جماعت میں جا ملے تو پھر اپنے نئے مذہب کا خطرہ مقابلہ کرنا بہت دشوار ہوگا۔ یہ خیالات قریش کے ہر شخص کی زبان اور ہر شخص کے دماغ میں پیدا ہو چکے تھے، حتیٰ کہ مکہ کی فضا میں ان کے خونی خیالات نے تمام قبائل کے احاطہ کر لیا تھا، اور بالآخر ماہ سفر کی آخری تاریخوں میں نبوت کے 14ویں سال بنو ہاشم کے سوا تمام قبائل قریش کے بڑے بڑے سردار اسی مسئلے پر خود غور و فکر کر رہے تھے۔ دوستو، اس اجلاس میں قریش کے مشہور سردار تھے
ایک بہت تجربہ کار بوڑھا شیطان نجد کا باشندہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوا. یہی شیخ نجد اس اجلاس کا پریزیڈنٹ بھی تھا. اس پر تو سب کا اتفاق تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے تمام خطرات پیش آئندہ مرکز مبنک ہے. لہذا زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے. ایک شخص نے کہا نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زنجیروں سے جکڑ کر اور ایک کوٹری میں بند کر دو، وہیں جسمانی اذیت اور بھوک پیاس تکلیف سے ہلاک ہو جائیں گے، نعوذ باللہ. شیخ نجد نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں، کیونکہ اس کے رشتے دار اور پیروکار سن کر اس کو چھڑانے کی کوشش کریں گے اور فساد برپا ہو جائے گا. دوسرے شخص نے اپنی رائے میں اس طرح بیان کیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے جلا وطن کر دیا جائے اور پھر مکہ میں داخل ہونے دو. اس رائے کو پھر شیخ نجد نے بلا دلائل رد کر دیا. غرض اسی طرح اس جلسے میں تھوڑی دیر تک بھانت بھانت کے جانور بولتے رہے اور شیخ نجد نے ایک رائے کا غلط اور نامناسب ہونا ثابت کرتا رہا. آخرکار ابو جہل بولا کہ میری رائے یہ ہے کہ ایک قبیلے سے ایک کو شمیز زن کا انتخاب کیا جائے. تمام لوگ بیک وقت چاروں کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گھیر کر ایک ساتھ وار کریں. اس طرح قتل کا فعل انجام یذیر ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے گا. نعوذ باللہ بنو ہاشم کے تمام قبائل قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ بجائے قصاص اور دید قبول کر دیں گے اور دید پر بڑی آسانی سے سب مل کر ادا کر دیں گے. ابو جہل اس رائے کو شیخ نجد نے بہت پسند کیا اور تمام جلسے نے اتفاق رائے سے اس پر پیروی کی. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کفار کے تمام مشوروں کو اطلاع دی اور ہجرت کا حکم نازل کی. دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک دوپہر کے وقت جبکہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں موسم گرما کی دھوپ اور لو سے پناہ لینے کے لیے پوشیدہ ہوتے اور راستے میں آنے جانے والوں سے خالی ہوتی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے. چونکہ خلاف معمول دوپہر کے وقت تشریف لے گئے تھے، لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً شبہ ہوا کہ ضرور ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول یہ دریافت فرمایا کہ گھر میں کوئی غیر آدمی تو نہیں. جب اطمینان ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی دو بیٹیوں اسما اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یثرب مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ رفیق سفر کون ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے رفیق سفر ہوگے. یہ سن کر جوش و مسرت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے 2 اونٹیاں پہلے ہی خرید کر خوب کھلا پلا کر موٹی تازی کر رکھی ہیں، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اونٹنی کو قیمتاً لوں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قیمت لینی پڑی. اسی وقت سے ہجرت کی تیاری شروع ہو گئی. اسما رضی اللہ عنہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ستو کے تھیلے اور کھانے وغیرہ کا سامان درست کیا. عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت چھوٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دے کر اپنے مقام پر واپس چلے آئے. اب جو آنے والی رات تھی، اسی رات مشرکوں کا ارادہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ شب کی قرار کے موافق قتل کیا جائے گا. چنانچہ انہوں نے شام ہی سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور انتظار کر رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لخت حملہ آور ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی سے موافق علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور اپنی چادر ان پر ڈال دی. امانتیں جو اہل مکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ بھی علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے سمجھا دیا کہ صبح اٹھ کر یہ امانتیں ان کے مالک کو تک پہنچا دینا، اس کے بعد تم بھی مدینے کی طرف آ جانا. یہ سب کام کر کے رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے. اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات فَهُمْ لَا يُنصِرُونَ تک پڑھ کر ایک مٹھی خاک پر دم کر کے ان کفار کی طرف پھینک دی
اور صاف نکلے ہوئے چلے گئے اور کفار میں سے کسی کو بھی نظر نہیں آئے۔ دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں عبداللہ بنت اریکت کو، جو کافر تھا مگر بھروسے مند آدمی تھا، سپرد کر دی تھی، جو مدینے بھر کی رہبری کے لیے معقول اجرت ٹھہرا لی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان میں نکل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، اسی وقت روانہ ہو گئے۔ دوستو، 4 میل کے فاصلے پر کوہ سور پہ ایک غار میں، جو غار سور کے نام سے مشہور ہے، چھپ کر بیٹھ رہے۔ ادھر مکہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر استراحت فرما رہے تھے۔ کفار بھی رات بھر مکان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سوتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے۔ جب نماز فجر کے لیے علی رضی اللہ عنہ خواب سے بیدار ہو کر اٹھے تو کفار نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، مجھ کو کیا خبر؟ خبر تو تم کو ہونی چاہیے کہ تم پہرے پر تھے، میں تو رات بھر سوتا رہا تھا۔ کفار نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، ان کو مارا، تھوڑی دیر تک گرفتار رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ دوسروں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری ایمانت پر اس قدر اعتماد تھا کہ قیمتی چیزیں، زیورات، چاندی، سونا، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے رخصت ہوتے ہی ایمانت داری سے اس احتیاط کو ملحوظ رکھا اور اپنے چچا زاد بھائی کو، جو بیٹے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے، صرف اس لیے چھوڑ گئے کہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس احتیاط سے پہنچ جائیں۔ کفار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے۔ درواز پر آواز دی، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا کہ لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟ بولی کہ مجھے خبر نہیں۔ یہ سن کر اس نے زوردار تماچا مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ اس کے بعد تمام کفار اور اس کے اطراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جستجو میں دوڑے پھرنے لگے، کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ بالآخر انہوں نے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اس انعامی اشتہار کو سن کر لوگ مکے کی طرف بھاگے اور ڈھونڈنے لگے۔ رات کی تاریکی میں دونوں محبوب غار سور کے قریب پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں داخل ہوئے۔ اس کو اندر سے صاف کیا، اس کے اندر جہاں جہاں سوراخ تھے اپنے بدن کے کپڑوں کے ذریعے پھاڑ پھاڑ کر اس سوراخ کو بند کیے۔ اس طرح تمام زون بند کر کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر داخل ہوئے۔ یہ دونوں آفتاب مہتاب کامل 3 دن اور 3 رات غار میں چھپے رہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار انعامی اشتہار کر کے خود بھی سوراخ رسانوں کو ہمراہ لے کر نقش قدم پر سوراخ لیتے ہوئے غار سور کے منہ تک آ پہنچے۔ ان کے ہمراہی سوراخ رسانوں نے کہا کہ بس اس سے آگے سراغ نہیں ملتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہیں کسی جگہ پوشیدہ ہیں یا یہاں سے آسمان پر چلے گئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس غار کے اندر بھی تو جا کر دیکھو۔ دوسرا بولا کہ ایسی تاریک اور خطرناک غار میں انسان داخل نہیں ہو سکتا، ہم اسے مدت سے اسی طرح دیکھتے آئے ہیں۔ تیسرے نے کہا دیکھو، اس کے منہ پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، اگر کوئی شخص اس کے اندر داخل ہوتا تو یہ سلامت نہیں رہ سکتا تھا۔ چوتھے نے کہا یہ دیکھو، کبوتر اڑے ہیں اور اس میں انڈے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد سب کو اطمینان ہو گیا اور کوئی اس غار کے اندر بھی داخل نہ ہوا۔ دوستو، یہ کفار غار میں اس قدر قریب پہنچ گئے تھے کہ اندر سے ان کے پاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آ رہے تھے۔ ان کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایسی خطرناک حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کفار تو یہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلق خوف نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ تو نے ان دونوں کو کیا سمجھا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ کفار اپنی تلاش جستروں میں جائب و خامر اور نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ رفتہ رفتہ 3 دن کے بعد تھک ہار کر مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی ہدایت کر دی تھی کہ غفار کے تمام حالات، دن بھر کی تمام کارروائیوں کو رات کے وقت آ کر مطلع کر دیا جائے۔ اسی طرح اپنے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دے دیا تھا کہ بکریوں کا ریوڑ دن بھر ادھر ادھر چراتے پھرا کریں اور رات کے وقت اس ریوڑ کو غار سور کے قریب چراتے ہوئے لے آیا کریں۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے سپرد یہ خدمت تھی کہ کھانا تیار کر کے رات کے وقت احتیاط کے ساتھ غار نشینوں کو پہنچا دیا جائے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اور اسما رضی اللہ عنہ دونوں بھائی بہن اپنے اپنے فرائض انجام دے کر واپس چلے جاتے تو عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بکریوں کا دودھ لے کر غار نشینوں کو پلا کر بکریوں کا ریوڑ کچھ رات گئے لے کر مکے میں داخل ہوتے، اور اسی طرح عبداللہ رضی اللہ عنہ اور اسما رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نشان ریوڑ سے مٹ جاتے۔ جب یہ معلوم ہو گیا مکہ والوں کو کا جوش سرد پڑ گیا تو عبداللہ بن اریکت کے پاس خبر پہنچی کہ حسب وعدہ اونٹنیاں لے کر کوہ سور کے دامن میں آ جاؤ۔ اس جگہ عبداللہ بن اریکت 2 اونٹنیاں اور 1 اونٹ لے کر غار سور کے نزدیک دامن میں رات کے وقت، یہ ماہ ربیع الاول کی چاندنی رات تھی، آ پہنچے، اور اسما رضی اللہ عنہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی سفر کے لیے ستو اور کھانا وغیرہ لے کر آ گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے نکلے۔ ایک اونٹنی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوا۔ اس اونٹنی کا نام کسوا تھا۔ دوسری پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے خادم عامر بن فہیرہ دونوں سوار ہوئے۔ عبداللہ بن اریکت جو دلیل راہ تھے اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، اور یہ 4 آدمیوں کا قافلہ مدینے کی طرف عام راستے میں بجتا ہوا روانہ ہوا، کیونکہ ابھی تک تعاقب اندیشہ باقی تھا۔ روانگی سے قبل ایک قابل تذکرہ واقعہ یہ بھی ہے کہ اسما بنت ابی بکر جو گھر میں ستو کا تھیلا لائی تھی، اس کے لٹکانے کا تسمہ بھول آئی۔ جب یہ تھیلا اونٹ میں باندھا کر لٹکانا چاہا تو یہ تسمہ یا ڈوری اس کی وجہ موجود نہ تھی۔ اسما رضی اللہ عنہ فوراً اپنا کمر سے باندھے ہوئے ڈوری یا کمر بند نکال کر آدھا اپنی کمر سے باندھا اور آدھا کاٹ کر اپنے ستو کا تھیلا لٹکایا۔ اس پر وقت کا یا مہلت تدبیر دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کو ذات التاکین کہا۔ چنانچہ بعد میں اسما ذات التاکین کا لقب مشہور ہوئے۔ یہی اسما بنت ابی بکر ہیں جن کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک یہ بات بھی قابل تذکرہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت اپنا تمام زر نقد جو 5000 درہم تھے لے کر روانہ ہوئے۔ دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باپ ابو قحافہ بھی، جو ابھی تک کفر کی حالت میں تھے اور نابینا تھے، گھر میں آئے، اپنی دونوں پوتیوں سے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی چلا گیا اور سارا مال و زر بھی لے گیا۔ اسما رضی اللہ عنہ بولی، دادا جان، وہ ہمارے لیے بہت روپیہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے کپڑے میں بہت سے سنگریزے لپیٹ کر اس جگہ لے جا کر جہاں روپیہ کی تھیلی رکھی ہوئی تھی اور دادا کے ہاتھ میں پکڑا کر لے گئیں۔ انہوں نے ہاتھ کو ٹٹول کر دیکھا اور سمجھا کہ روپیہ موجود ہے۔ پوتے نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوا پر سوار ہو کر روانگی سے بیشتر مکہ کی طرف دیکھا اور حسرت کے ساتھ فرمایا کہ مکہ تو نے مجھے تمام شہروں سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا ہے، اب یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس جگہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اب تک جس قدر مسلمان ہوئے وہ کن حالات اور کس طرح اسلام کی طاقت سے متاثر ہو کر انہوں نے کیسی کیسی روح فرسا اور کوہ شکن سے مصیبتوں کا مقابلہ کیا۔ کیا مسلمانوں کی نسبت یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ لالچ یا خوف کے ذریعے مسلمان کیے گئے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب اس آیت سے نازل ہونے کے بعد وہ زمانہ شروع ہو چکا تھا
جبکہ شریروں اور کلمہ حق میں اشاعت کو روکنے کے لیے قتل و غارت سے باز نہ آنے والوں کو سزا دینے اور اشاعت حق کی راہ سے رکاوٹ کے دور کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس بات کو ذہن نشین کو کس طرح لوگ اسلام میں داخل۔ دوستو، یہ مختصر قافلہ رات کے پہلے حصے میں روانہ ہو گیا تھا اور اگلے دن یکم ربیع الاول 1290 میں سہ پہر تک گرم سفر رہا۔ سہ پہر کے قریب خیمہ ام معبد پہنچے۔ یہ بوڑھی عورت قوم خزاعہ سے تھی اور مسافروں کو پانی وغیرہ پلا دیتی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ پی کر اور تھوڑی دیر آرام فرما کر پھر روانگی کا حکم دیا۔ یہاں سے تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ پیچھے سے سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتا ہوا آ پہنچا۔ سراقہ بن مالک بن جعشم قریش مکہ کا ایک مشہور بہادر جنگجو شخص تھا۔ سراقہ کا قصہ اس طرح ہے کہ سراقہ چند اشخاص کے ساتھ مکہ میں بیٹھا تھا۔ علی صبح کسی شخص نے اس مجمع میں آ کر کہا کہ میں 3 شتر سواروں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، فلاں سمت کو جا رہے تھے، میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا تھے۔ سراقہ نے یہ سنتے ہی اس شخص کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ فلاں شخص سے جو آج شب کو روانہ ہوئے۔ سراقہ کا مدعا یہ تھا کہ گرفتار کروں، کوئی دوسرا شخص ان لوگوں میں سے نہ اٹھ کھڑا ہو، ورنہ 100 اونٹ کا انعام مجھ کو نہ مل سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد سراقہ اٹھا اور اپنے گھر آیا، اپنا گھوڑا اور ہتھیار چپکے سے شہر سے باہر بھجوا دیے اور خود بھی لوگوں کی نگاہ سے بچتا ہوا باہر پہنچا۔ مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہو کر اونٹوں کی نقش قدم پر نہایت تیز رفتاری سے روانہ ہوا۔ چند ہی قدم چلنے پایا تھا کہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ نیچے گر گیا اور پھر سوار ہوا اور چل دیا۔ اس کی توقع تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار یا قتل کر کے 100 اونٹ انعام میں حاصل کر سکوں گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفقا کے اونٹ کے سامنے نظر آنے لگے تو اس کے گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اور اس کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ سراقہ پشت زین سے زمین پر گر کر اور اٹھ کر پھر سوار ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بالکل قریب پہنچ کر اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا اور سراقہ بھی زمین میں رہا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوا اور سمجھا کہ میں ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ چنانچہ اس نے خود آواز دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ذرا ٹھہریے، ایک بات سن لیں۔ درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روک دیا۔ سراقہ نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے آیا تھا، لیکن اب میں واپس جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتا ہوں، مجھ کو ایک ایمان نامہ لکھ دیجیے اور معاف کر دیجیے۔ میں واپسی میں دوسرے لوگوں کو بھی جو میرے پیچھے اسی غرض سے آ رہے ہیں واپس لے جاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ان کے خادم عامر بن فہیرہ نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے ایک تحریر لکھ کر اس کی طرف ڈال دی اور وہ اس تحریر کو لے کر مکہ کی واپس چلا گیا۔ راستے میں اس کو کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آتے ہوئے ملے، وہ سب کو یہ کہہ کر اس کی طرف کہیں سراغ نہیں چلا، واپس لے گیا۔ سراقہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا اور اس تحریر کو اس نے فتح مکہ کے روز اپنے لیے دستاویزات ایمان بنا لیا۔ دوستو، 8 روز کے سفر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ربیع الاول 1490 کو دوپہر کے وقت کعبہ کے قریب پہنچے۔ کعبہ مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے اور وہ مدینہ کا ایک محلہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ وہاں قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے لوگ بکثرت آباد ہیں اور روشنی اسلام سے منور ہو چکے ہیں۔ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر کئی روز پہلے مدینہ میں پہنچ چکی تھی، اس لیے انصار مدینہ روانہ صبح سے دوپہر تک بستی کے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار میں کھڑے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے تشریف لاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب دھوپ خوب تیز اور ناقابل برداشت ہو جاتی تو واپس اپنے گھروں میں آ جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کعبہ کے نزدیک دوپہر کے وقت پہنچے، لہٰذا کعبہ والے مشتاقین اسی وقت انتظار کرتے کرتے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے تھے۔ ایک یہودی جو روزانہ مسلمانوں کے حجم عافیر کو اس طرح بستی سے باہر انتظار کرتے ہوئے
देखता और जानता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से आने वाले हैं, जिनका इन लोगों को इंतज़ार है, वो इत्तेफाकन इस वक्त अपनी घड़ी या मकान की छत पर चढ़ा हुआ था। इसने दूर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुख्तसर काफिला आते हुए देखकर गुमान किया ये वही काफिला है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। चुनांचा इसने ज़ोर से आवाज़ दी कि गरवाए अरब, ए दोपहर को आराम करने वालों, तुम्हारा मतलूब या तुम्हारी खुश नसीबी का सामान तो आ पहुंचा है। आवाज़ सुनते ही लोग अपने घरों से निकल पड़े और तमाम कबा में जोश व मुसर्रत का एक शोर मच गया। अंसार ने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों के एक बाग की तरफ से आ रहे हैं। अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये ख्याल फरमा के ये कि लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचने का शुबा ना हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हैं, फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आकर अपनी चादर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किया, जिससे आका और खातिब की तमीज़ बआसानी से होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा में दाखिल हुए। अंसार की छोटी छोटी लड़कियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिल होने के वक्त जोशो मुसर्रत में ये पढ़ रही थी, तदअल बद्रु अलैना, तदअल बद्रु अलैना। हमने बदर में सनियातुल वदा से तलू है। जब तक कोई दुआ करने वाला है हम पर शुक्र करना वाजिब है। ए हम मबऊस से होने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हुक्म लेकर आए हैं कि इसकी अतात ज़रूरी है। दोस्तों, सनियातुल विदा का मायने है रुखसत की घाटियाँ। अहले मदीना जब किसी मक्का की तरफ रवाना करते तो इनकी घाटियों तक इसके सातुल विदा करने आते, इसलिए इनका नाम सनियातुल विदा मशहूर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा में दोशंबा के रोज़ दाखिल हुए और जुम्मे तक यही मुक़ीम रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलसूम बिन्ते हदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान में और अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हबीब बिन उस्साफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान में फ़रोकश हुए। सआद बिन खजीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस फरमाते, यानी सआद बिन खजीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान में लोग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मजतमा रहते थे। कबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें चंद अय्याम के अंदर एक मस्जिद की बुनियाद रखी और ये सबसे पहली मस्जिद थी जो इस्लाम में बनाई गई थी। इसके बाद 12 रबीउल अव्वल जुमा के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा से रवाना होकर मदीने में दाखिल हुए। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा में फ़रोकशी थे कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये सफ़र मक्का से मदीना पैदल तय किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक गारे सोर में रहे, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्का में मुक़ीम रहकर इमानत लोगों के सुपुर्द करते रहे। अजीब इत्तेफाक है कि जिस रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर से मदीने की तरफ रवाना हुए, इसी रोज़ अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी मक्का से मदीने की तरफ चले। मगर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चूँकि तन्हा रवाना हुए थे, इसीलिए आप रात भर तो रास्ता चलते और दिन के वक्त कहीं छुप कर पड़ जाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारूफ रास्ते से बचकर तशरीफ लाए और 8 दिन में कबा पहुंचे। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मारूफ रास्ते पर आए, मगर चूंकि पैदल थे इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3-4 दिन बाद कबा पहुंचे। शहर मदीने में दाखिला जुम्मे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा और बनी उमर बिन औफ यानी कबा वालों को रुखसत होकर शहर मदीना के क़याम के इरादे से चले। मदीने के हर मोहल्ले में, हर एक ख़ानदान में अमर ख्वाह था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मुकीम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु सालिम बिन औफ के मोहल्ले में थे कि नमाज जुम्मा का वक्त आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही एक मैदान में 100 आदमियों के साथ नमाज जुम्मा अदा फरमाई। ये मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जुम्मा और पहला खुतबा था। इसी जगह भी एक मस्जिद तैयार हो गई। नमाज जुम्मा अदा फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हो गए। कबीला बनु सालिम बिन औफ के लोगों ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की महार पकड़ ली
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں ٹھہرانا چاہا۔ دوسرے قبیلوں اور دوسرے محلوں کے لوگوں نے اپنے اپنے یہاں جانے کا اصرار کیا۔ اس طرح بحث و تکرار شروع ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ناکا کو نہ روکو، اس کی مہار چھوڑ دو، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مل چکا ہے، جہاں میری ناکا بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہر جاؤں گا۔ چنانچہ ناکا چلنے لگی۔ تمام انصار مہاجرین ناکا کے آگے پیچھے دائیں بائیں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہار بالکل ڈھیلی چھوڑ دی اور ناکا اپنی خوشی سے آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ سب کی نگاہیں ناکا کی طرف تھی۔ دیکھیں یہ کہاں بیٹھتی ہے۔ چلتے چلتے ناکا حبیب قبیلہ بنو بیازا کے محلے میں پہنچی تو اس قبیلے کے سردار زیاد بن لبید اور عروہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ناکا کی مہار پکڑ لینی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کو حکم ملا ہوا ہے۔ اس کے بعد ناکا بنو سعدہ کے محلے میں پہنچی۔ قبیلہ بنو سعدہ کے سردار سعد بن عبادہ اور منظر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ فرمائے۔ اس کے بعد اونٹنی قبیلہ بنو حارث بن خزرج کے محلے میں پہنچی۔ یہاں سعد بن ربیع، خارجہ بن زید، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکنا چاہا، اس کو بھی وہی حکم ملا۔ وہاں سے روانہ ہو کر ناکا بنو عدی بن خبار کے محلے میں پہنچی۔ ان لوگوں نے چونکہ عبد المطلب کے ننیال تھی، اس لیے ان کو بڑا دعویٰ تھا کہ عبد المطلب کی ماں سلمہ بنت عمرو ہمارے قبیلے کی لڑکی ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں قیام فرمائیں گے۔ چنانچہ سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسیرت بن ابی خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سردار ان بنو عدی نے آگے بڑھ کر ناکا کی مہار پکڑی۔ ان کو بھی وہی جواب ملا کہ ناکا کا راستہ چھوڑ دو، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے۔ یہاں تک کہ ناکا بنو مالک بن تجار کے محلے میں جا کر ایک غیر آباد افتادہ زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ فوراً پھر کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کر پھر کوئی دور تک چل کر خود بخود پھر لوٹی اور ٹھیک اسی جگہ جہاں پہلے بیٹھی تھی واپس آئی اور بیٹھ گئی۔ اب کی مرتبہ اونٹنی نے بیٹھ کر جھرجھری لی، گردن کے نیچے ڈال دی اور دم ہلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے اترے۔ اس افاتدہ زمین کے قریب ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے۔ وہ خوشی خوشی بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسباب اٹھا کر اپنے مکان میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہاں قیام فرمایا۔ یہ افتادہ زمین سہل و سہیل دو یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی، جس میں کھجور کے چند درخت کھڑے تھے اور چند قبریں مشرکین کی تھی، اور چرپائیوں کا ریوڑ بھی اس جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمائے، یہ جگہ کس کی ملکیت ہے؟ معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ میرے رشتہ دار دو یتیم لڑکے اس زمین کے مالک ہیں اور میرے ہی پاس پرورش پا رہے ہیں، میں ان کو رضامند کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں شوق سے مسجد بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو قیمتاً خریدنا چاہیے، بلا قیمت نہ لیں گے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اس زمین کی قیمت ادا کر دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے، مشرکین کی قبریں ہموار کر دی گئیں اور مسجد کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس نفیس خود مسجد کی تعمیر کے کام میں مصروف ہوتے تھے۔ مہاجرین انصاری بڑی خوشی اور جوش و شوق کے ساتھ اس کام میں لگے رہتے تھے۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور گارے سے بنائی گئیں، چھت کھجور کی لکڑی اور کھجور کے پتوں سے بنائی گئی۔ جب تک مسجد اور اس کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکان تیار ہوا، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں فروکش اور انہیں کے مہمان رہے۔ یہ وہی ابو ایوب انصاری ہے جن کی قبر قسطنطنیہ موجود ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عہد خلافت کے محاصرہ قسطنطنیہ کے وقت شہید ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 مہینے چند روز ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانے کی بنی ہوئی یہ مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت اسی حالت میں رہی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وسیع کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد خلافت میں ان کی دیواروں کو پختہ بنایا۔ اس کے بعد ولید بن عبد الملک کے زمانے میں یہ اور زیادہ وسیع کی گئی اور ازواج مطہرات نبوی کے مکانات بھی اس میں داخل کیے گئے۔ مامون الرشید عباسی نے اس کو خوب آراستہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابو ایوب کے مکان میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث اور ابو رافع کو بھیج کر فاطمہ، کلثوم، سودہ بنت زمعہ، اسامہ بن زید، ان کی والدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلوایا۔ انہیں کے ہمراہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عزیزوں سمیت چلے آئے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں ہمراہ تشریف لے آئے۔ ان سب کے آنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعمیر شدہ مکان میں تشریف لے آئے۔ دوستو، اس وقت زمانہ کا اندازہ کرانے میں 60 نبوی استعمال کیے گئے ہیں، جن سے مدعا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے اتنے سال ہوئے، لیکن یہ بتا دینا ضروری ہے کہ قمری سال کے مہینوں میں ترتیب اور نام وہی ہے جو پہلے ملک عرب میں رائج تھا، اس لیے سنہ نبوی کا پہلا سال صرف چند ہی مہینے کے بعد ختم ہو گیا۔ دوستو، اس وقت کا زمانہ کا اندازہ کرانے کے لیے سنہ نبوی استعمال کیے گئے، جن کا مدعا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے ملے اتنے سال ہوئے، لیکن یہ بتا دینا ضروری ہے کہ قمری سال کے مہینوں کی ترتیب اور نام وہی ہے جو پہلے سے ملک عرب میں رائج ہے، اس لیے سنہ نبوی کا پہلا سال صرف چند ہی مہینے کے بعد ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ مدینہ کے اندر ماہ ربیع الاول سن 1490 میں بیان کیا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت اور نبوت کو صرف 12.5 سال ہوئے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں ہجرت فرما کر تشریف لانے میں سنہ ہجری شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس لیے پہلا ہجری صرف 9.5 مہینے کے بعد ختم ہو گیا اور یکم محرم سے دوسرا سال شروع ہو گیا۔ لہذا یوں سمجھا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنہ 2 ہجری کے ماہ سفر تک ابو ایوب انصاری کے مکان میں رہے۔ دوستو، ہجرت کے پہلے سال میں جو واقعات رونما ہوئے، اس میں مسجد نبوی کی تعمیر، مکان نبوی کی تعمیر، بعض رکے ہوئے مومنوں کا مدینے آ جانا وغیرہ مذکور ہے۔ اسی ذیل ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی قابل تذکرہ ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے بیمار نہ تھے، اچانک ان پر کسی مرض کا ایسا حملہ ہوا کہ وہ فوت ہو گئے۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ اس کے دوستوں میں سے ایک شخص اس طرح اچانک فوت ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد قبیلہ بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابو امامہ ہمارا سردار تھا، اب اس کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اس کا قائم مقام کوئی شخص سردار مقرر فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بنو نجار میرے ماموں ہو، اس لیے میں بھی تم میں شامل ہوں اور میں خود تمہارا نقیب سردار ہوں۔ بنو نجار یہ سن کر باغ ہو گئے اور یہ اندیشہ بھی دور ہو گیا کہ اگر کسی دوسرے شخص کو ان میں سردار مقرر کیا جاتا تو انہیں دوسرے اشخاص جن کو اپنی سرداری کی توقع تھی اس کے رقیب بن جاتے، اور قبیلہ اور باہمی اتفاق چند روز کے لیے کس قدر کمزور ہو جاتا۔ اس طرح اس قبیلے کی ہمت اور باہمی اتفاق پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر سب سے پہلے جس چیز کی طرف خصوصی توجہ اور کوشش فرمائی وہ شہر کا امن و امان، باشندوں سے تعلقات باہمی کو خوشگوار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جاتے ہی محسوس فرمایا کہ مہاجرین کی جماعت مکے سے آئی ہے، وہ اہل مدینہ کے لیے باعث اذیت اور موجب پیچیدگی نہ ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خیال آیا تھا کہ مہاجرین جنہوں نے دین کے خاطر انتہائی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اپنے گھر
वतन, अजीज व अकारिब, मालो सर, खानदान, बिरादरी सब को छोड़कर मदीने में आ पड़े हैं और ज्यादा परेशान और दिल शिकस्ता ना हो। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंसार मुहाजिरीन को एक जलसे में जमा करके इख्वत इस्लामी का वाज फरमाया और मुसलमानों के अंदर मवाक़ात या भाईचारा कायम करके मुहाजिरीन अंसार के ताल्लुकात को निहायत खुशगवार बना दिया। अमूमन एक एक मुहाजिर को एक एक अंसारी के दरमियान मवाक़ात कायम हो गई। अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दीनी भाई खारजा बिन जुबैर अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु बने। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दीनी भाई अतबान बिन मालिक अंसारी हुए। अबू उबैदा बिन जराहा का भाईचारा साद बिन मुआज़ अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। अब्दुर्रहमान बिन औफ का साद बिन रबिया अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। गर्ज एक एक मुहाजिर को एक एक अंसारी से रिश्ता इख्वत कायम हो गया। इस अहद मुवाक़ात को अंसार मदीना ने इस खलूस और एहतियात के साथ निभाया कि तारीख में कोई दूसरी नज़ीर तलाश नहीं हो सकी। तमाम मुहाजिरीन को अंसार ने हकीकी मायनों में अपना भाई समझा और बेदरीग अपना तमाम मालो असबाब इनके सुपुर्द कर दिया। बाद अंसार ने तो यहाँ तक अपने मुहाजिर भाइयों को दिलदारी मद्देनजर रखी कि अगर 2 बीवियां थी तो एक को तलाक देकर अपने मुहाजिर भाई से इसका निकाह कर दिया। सुबहान अल्लाह। मुहाजिरीन ने भी अपना बार अपने अंसार भाइयों पर नहीं डालना चाहा, बल्कि उन्होंने निहायत जफाकशी और मुस्तअदी के साथ मेहनत मजदूरियां की, दुकानदारी तिजारतें शुरू की और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी अपने क़ुव्वत बाजू से मुहैया करने लगे और अपने अंसार भाइयों के लिए भी मौजद तक़वियत बन गई। मदीने में एक शख्स अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल बहुत अक्लमंद, तजर्बाकार, होशियार और चलाक शख्स था। औस और खसरज के तमाम कबाइल पर इसका असर था। लोग इसकी सरदारी को मुतफ़क्का तौर पर तस्लीम करते थे। कबाइल औस खसरज चंद रोज़ बशतर चंद बास में एक दूसरे के मुकाबले सफ़ आरा होकर अपने बहुत से बहादुरों को कत्ल करा कर कमज़ोर हो चुके थे। अब्दुल्ला बिन अबी ने इस हालत से फ़ायदा उठाते हुए दोनों कौमों में अपनी कबूलियत को बढ़ाने में कोताही नहीं की। मदीने वाले इरादा कर रहे थे कि अब्दुल्ला बिन अबी को तमाम मदीने के अफसर अली या बादशाह बना ले और अज़ीमुश्शान जलसा तरतीब देकर इसके बाकायदा तौर पर अब्दुल्ला बिन अबी की सरदारी का ऐलान कर दे। यहाँ तक कि अब्दुल्ला बिन अबी के लिए एक ताज भी बनवा लिया गया था। इसी दौरान मदीने के अंदर इस्लाम और रसूल इस्लाम के दाखिल हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले जाने के बाद मदीने में मुसलमान की सबसे बड़ी ताकत समझने जाने लगे। बिलाखिर मुसलमानों को फौकियत अफसरी और मस्कूरा बिला अहदनामा दस्तखत करके सब ने तस्लीम कर लिया। इसका लाज़मी नतीजा ये बरामद हुआ कि अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल के तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया और इसकी बादशाहत सरदारी खाक में मिल गई। चुनाचा वो बड़ा चालाक होशियार आदमी था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगरचे अपना रकीब और दुश्मन समझता था, लेकिन इस दुश्मनी के इजहार को गैर मुफीद समझकर अपने दिल में छुपाए हुए था। कुरैश मक्का को जब ये मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके रफ़क़ा और मदीने में पहुंचकर इत्मीनान से जिंदगी बसर करने लगे हैं और दीन इस्लाम का दायरा रोज़ बरोज़ वसी हो रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले शरारत शैतानी साजिश ये की कि अब्दुल्ला बिन अबी और मुशरिकीन मदीना के पास एक तहदीद अमीज पैगाम भेजा कि तुमने हमारे आदमी को हमारी मर्जी के खिलाफ अपने यहाँ ठहरा लिया है। मुनासिब यह है कि तुम इससे लड़ो और अपने शहर से निकाल दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो पूरे साजो सामान के साथ मदीने पर हमला करेंगे, तुम्हारे जवानों को कत्ल कर देंगे और तुम्हारी औरतों को मुस्तसरिफ हो जाएगा। इस पैगाम को पहुंचने के बाद अब्दुल्ला बिन अबी ने तमाम मुशरिकों को जमा किया और मक्का वालों के इस पैगाम के मुतला करके सब को लड़ाई पर आमादा कर दिया। इत्तेफाकन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मजलिस और साजिश का हाल मालूम हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इस मजमल में तशरीफ ले गए और लोगों को मुखातिब करके कहा कि कुरैश मक्का ने तुमको धोखा देना चाहा है। अगर तुम इनकी धमकी और धोखे में आ गए तो बहुत नुकसान उठाओगे। तुम्हारे लिए बेहतर यह है इनको साफ जवाब दे दो कि अपने अहद करार पर जो हमारे साथ हो चुका है कायम रहो। अगर कुरैश ने मदीने पर हमला किया
تو ہم ان کا مقابلہ کرنا اور لڑنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ ہم سب متفقہ طور پر ان کے سامنے آئے ہیں۔ لیکن اگر تم مسلمانوں سے لڑے تو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں، بھائیوں، رشتہ داروں کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ نبی اکرم کی یہ بات سن کر تمام مجمع نے تائید کی اور اسی وقت تمام مجمع منتشر ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اسی سال مسجد میں نمازیوں کو بلاتے ہوئے مجتمع کرنے کے لیے اذان شروع ہوئی۔ اسی سال یہود کے ایک زبردست عالم عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے۔ اسی سال سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو اول مجوسی تھے پھر عیسائی مذہب قبول کیا اور یہود نصاری کی کتابیں پڑھ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے صالح سالم تشریف لے آنے کے بعد اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھنے لگا اور ان کی تمام کوششیں، تمام خواہشات مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے صرف ہونے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تباہ و قتل کرنے کا اہتمام تمام قریش مکہ کا سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری اور مقدم کام تھا۔ نعوذ باللہ، اس کام کی اہمیت ان کے لیے تمام کاموں اور مشغلوں پر غالب آ گئی تھی، اس لیے ان کی آپس کی رقابتیں اور معمولی مخالفتیں بھی سب دور ہو کر ساری قوم اپنی تمام طاقتیں اسی ایک کام میں صرف کر دینے پر آمادہ اور مستعد ہو گئی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان قریباً 300 میل کا فاصلہ تھا اور مدینہ میں چڑھائی کرنے کے لیے خاص اہتمام اور جنگی تیاریوں کی بھی ضرورت تھی۔ راستے کے قبائل اور ملک عرب کی دوسری قوموں کو بھی اس کام کی طرف متوجہ کرنا یا کم از کم اپنا ہمدرد بنا لینا ضروری سمجھا تھا۔ اس آنے والے خطرے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذیہوش سردار مال اندیش سپر سالار کی حیثیت سے محسوس فرما چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت اور خود اختیاری مدافعت کی اجازت مل چکی تھی۔ دین اسلام کی اشاعت اور دین اسلام میں داخل ہونے والوں کے راستے کی بے جا رکاوٹیں دور کر دینا لازمی امر تھا۔ مسلمانوں کی جمعیت مدینہ منورہ کے 300-400 مردوں سے زیادہ نہ تھی۔ مسلمان اگرچہ کی تعداد اور سامان کے اعتبار سے بہت کم اور ضعیف تھے، مگر کفار کی شرارتیں اور مظالم دیکھ دیکھ کر ان کی عربی حمیت و شجاعت جوش میں آئی تھی اور وہ بار بار کفار کے مقابلہ کرنے اور شمشیر سے جواب دینے کی اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاہتے تھے۔ اب جبکہ اسلام کی صداقت اور ایمان کی طاقت پورے طور پہ ثابت ہو گئی تھی اور مسلمان نے روح فرسا مصائب برداشت کر کے دنیا کے سامنے یہ ثبوت بہم پہنچا دیا تھا کہ اسلام کے ساتھ محبت اور شائستگی کسی خوف یا لالچ سے تعلق نہیں رکھتی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریروں کو سزا دینے اور اپنی حفاظت آپ کرنے کی اجازت آ گئی۔ تاہم واقعات کے تسلسل پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنگ پر صلح کو انتقام پر درگزر کو ترجیح دیتے تھے۔ کفار کے ایک سردار قرظ بن جابر نے ایک جماعت کو ہمراہ لے کر مکہ سے چل کر مدینہ منورہ پر چراگاہ پر چھاپا مارا اور مسلمانوں کے بہت سے اونٹ پکڑ کر چل دیے۔ مسلمانوں کو جب اس چھاپے کا معلوم ہوا تو اس کے تعاقب میں مقام صفوان تک گئے، لیکن دشمن نکل چکا تھا، مجبوراً لوٹ آئے۔ یہ مکہ والوں کی طرف سے نہایت صاف اور کھلی دھمکی تھی، جنگ کا اعلان تھا۔ انہوں نے مدینہ والوں کو یہ بتا دیا تھا کہ ہم 250 میل چل کر تمہارے گھروں میں تمہارے اموال کو لوٹ کر لا سکتے ہیں۔ ادھر دوسری تدبیروں میں سے بھی وہ غافل نہ تھے۔ انہوں نے ایک طرف عبداللہ بن ابی اور دوسری طرف مدینہ کے یہودیوں پر برابر خط و کتابت جاری رکھی تھی اور ان کو اندر ہی اندر مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کر دیا تھا۔ اسی سال ماہ شعبان کی تحویل قبلہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور چند ہی روز کے بعد جب ماہ شعبان ابھی ختم نہ ہوا تھا، رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ شروع رمضان میں یہ خبر مدینہ منورہ کو پہنچی تو مکہ والوں کا ایک قافلہ شام سے آ رہا تھا، وہ مدینہ کے قریب ہو کر گزرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر ایک قسم کا رعب قائم کرنے اور
بن جابر کا حملہ آوری کا جواب دینے کے لیے مہاجرین انصاری کو ایک جماعت کو روانہ فرمایا اور مکہ والوں کے قافلے کو روکے تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مدینے والوں سے بگاڑ کرنا اور ان کی تجارت کے لیے بے حد مضر ہے اور ان کی تجارت ملک شام سے منتقل ہو سکتی ہے۔ یہ جمعیت جنگ کے ارادے سے روانہ نہیں کی گئی تھی بلکہ اس کا مدعا تخفیف اور تعذیب ہی تھا، اس لیے ان کی روانگی جنگی احتیاطی بھی ملحوظ نہیں رکھی گئی، چنانچہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ والوں کا قافلہ مسلمانوں کی اس جمعیت کے روانہ ہونے سے فوراً مطلع اور باخبر ہو گیا۔ امیر قافلہ ابو سفیان جو فتح مکہ کے موقع پر مسلم بنے، راستے سے کترا کر بچ کر اپنے قافلے کو نکال کر لے گیا اور اس نے سمسفم بن عمر غفاری کو اجرت دے کر راستے ہی سے مکہ کی طرف دوڑا دیا کہ ہم کو مسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہے، ہماری مدد کرو، اپنے اموال کو بچاؤ۔ اس خبر کو پہنچتے ابو جہل مکہ کے قریباً 1000 جرار فوج جس میں 700 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے لے کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ مکہ سے نکلے۔ یہ تمام لشکر ہر طرح کے کیل کانٹے سے درست اور سپاہی سب زرہ پوش تھے، گانے والے رزر پڑھنے والے کو ہمراہ تھے۔ عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، ابو جہل بن ہشام وغیرہ کو 13 آدمی کھانا کھلانے والے تھے۔ ابو سفیان کا قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ گیا۔ مسلمانوں کی جمعیت جو قافلہ والوں کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجی گئی تھی واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔